أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے اور بالتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نمایاں نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکام لے کر آئے تو تم اکڑ گئے، پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہے۔ اگلی آیت میں خداوند متعال فرما رہا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ کریم پروردگار فرما رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے اس عہد و پیمان کے حوالے سے، پھر اس عہد و پیمان کی جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی اس کا ذکر ہوا، اور خداوند متعال نے ان کی مذمت کی اور سخت ترین عذاب بتایا، اور یہ بھی خداوند متعال نے بتایا کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 87، خدا فرما رہا ہے بالتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ان پہ جو کتاب نازل کی گئی وہ تورات تھی، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت یوشع علیہ السلام آئے، حضرت زکریہ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی آخری جو حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، اولو العزم بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اولو العزم نبیوں میں سے جو بنی اسرائیل میں سے آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے خداوند متعال نے رسول بھیجے۔ اللہ رسول کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ رسول اس لیے بھیجتا ہے کہ جو عہد و پیمان ہم کر چکے ہیں ایک تو وہ یاد کروایا جائے، بتایا جائے کہ اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، جیسے پیچھے ہم نے عہد و پیمان 10 پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد دلائے، اس کی ادائیگی کے حوالے سے بتائیں یہ کتنی ضروری ہے، یہ آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ خدا کی نعمتوں کو یاد کرائے کہ خداوند متعال نے آپ پہ کتنی زیادہ نعمتیں کی ہیں، اور ان نعمتوں کے بدلے میں خدا نے کیا مانگا ہے؟ خدا نے یہ مانگا ہے کہ تم ایک تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اس شکر کے طریقے کیا ہیں؟ ایک تو آپ زبان سے کہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرا یہ اپنے کردار کے ذریعے، یعنی اس کی عبادت کر کے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو کے، نماز کے ذریعے، اور جتنی عبادات ہیں، یہ جب آپ عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر کا حق ادا کرنا ظاہر ہے وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن جتنا انسان کے بس میں ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں خداوند متعال کا شکر ادا کروں۔ کیوں؟ اس لیے انسان اگر چاہے بھی نا کہ میں حق کے شکر ادا کروں تو وہ تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، حق کے شکر جیسے کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شکر ادا نہ کرے، شکر ادا کرتے رہنا، جتنی انسان کی استطاعت ہے انسان کوشش کرتا رہے۔ خداوند متعال یقیناً وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے،
اگر کوئی بھول چک ہو جائے خداوند متعال معاف کرنے والا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا بالتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نمایاں نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ سے نام لیا اور فرمایا کہ ان کو ہم نے نمایاں نشانیاں عطا کی۔ اب ظاہر ہے اس میں معجزات جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ معجزات میں سے جو بڑے معجزات تھے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بڑے معجزات میں ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مریضوں کو شفا عطا، بھی چند اور بھی معجزات تھے جو انشاءاللہ آگے جب ان کا ذکر ہوگا تو اس میں ہم ذکر بھی کریں گے۔ خداوند متعال نے فرمایا اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اب روح القدس جو ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ روح القدس جو ہے یہ حضرت جبرائیل ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خداوند متعال نے مدد کی۔ لیکن کچھ بعض مفسرین اس روح القدس کے حوالے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل کا علیحدہ سے ذکر ہے اور روح القدس کا علیحدہ سے ذکر ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس روح القدس سے مراد ایک غیبی طاقت ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ غیبی طاقت ہے کیا جو خداوند متعال عطا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا ایمان بلند ہو، جتنا انسان کا ایمان بلند ہو اتنی یہ غیبی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر مومن جس کا عمل اچھا ہے، جس کا ایمان اچھا ہے، اس کے پاس یہ غیبی طاقت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس یہ غیبی طاقت کچھ زیادہ تھی، اس کا ذکر کیا گیا۔ لیکن بعض کے نزدیک روح القدس سے مراد بھی جبریل ہی ہے۔ ظاہر ہے جبریل نے تو تمام انبیاء کی مدد کی، ٹھیک ہے جی۔ تو خداوند متعال فرما رہے کہ روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکام لے کر آئے تو تم اکڑ گئے، پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہے۔ اب ظاہر ہے اس میں خطاب تو بنی اسرائیل سے ہی ہے، بنی اسرائیل کے ہی جو کرتوت ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی، اتنے انعامات سے نوازا، اتنے رسول بھیجے، اتنے نبی بھیجے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نافرمانیاں کرتے تھے، خداوند متعال سے توبہ کرتے تھے، خدا پھر بھی معاف کر دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی حرکتیں نہیں بدلی اور آج تک بھی نہیں بدلی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ان کی آگے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی بھی یہ حرکتیں بدلی نہیں ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنی خواہشات کے تابع ہیں، ہم اللہ کے احکام کے تابع نہیں ہو سکتے۔ اچھا ظاہراً بات چاہے بنی اسرائیل کی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ویسے حکم جو عمومی ہے، یعنی سب کے لیے یہ حکم ہے۔ ہم بھی یعنی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہی کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی خواہشات کے تابع ہوں گے؟ نہیں، ہم نے بھی جو حکم خدا کا نبی اعظم نے ہم تک پہنچایا، ہم نے بھی اپنا سر جو ہے اس کے آگے خم کر دینا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جو بھی رسول اعظم نے بیان فرمایا، جو حکم اسلام کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، دین کی صورت میں ہم تک موجود ہے، اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کیا ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی نبیوں کے ایک نبی کے ماننے والے، ہم بھی نبی کے ماننے والے۔ تو ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے تابع نہ ہو، آپ خدا کے حکم کے اپنے آپ کو تابع کر لیں۔ آگے بنی اسرائیل والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَاهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ خداوند کریم آگے فرما رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ تو خداوند کریم ان کی ایک اور حرکت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی یہودیوں کو نظریہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، یعنی ان پر اسلامی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور خدا نے کیا فرمایا؟ خدا نے فرمایا کہ ان کا ایمان لانا ان کے راندائے درگاہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی خداوند متعال نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے، خدا کی نافرمانیاں جو انہوں نے کی ہیں، معصیت پروردگار جو کی ہے، خدا نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو اگر انسان کوئی اور ایسا ہو جائے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر کوئی اور ایسا ہو جائے، یہی دین کی باتیں تو ان تک بھی پہنچائی جا رہی ہیں،
جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ہم بھی دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم راندہ درگاہ نہیں ہو سکتے؟ ہم خدا کی رحمت سے دور کیا نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا. واضح طور پر مثلا ایک چیز یہ جو صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے سے آپ علماء سے سنتے ہیں، قطع رحمی کرنے والا، اپنے رشتوں سے تعلق توڑنے والا، قرآن نے اس بندے پہ لعنت کی ہے. یہ کون ہے؟ مسلمان ہی ہے نا ظاہراً. تو اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمت سے کیا کیا؟ دور کیا نا. تو ہم بھی نکل سکتے ہیں اگر ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے، اگر ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں دیندار نہیں بناتے، اگر ہم خدا کے مطیع بندے نہیں بنتے، رسول اعظم کی اطاعت نہیں کرتے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے، تو ہمارا حال بھی یہی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن پہ عمل کرنا ہوگا. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.